السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن مجید کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 18۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا، قرآن کے اندر اللہ نے کیا کہا ہے ان باتوں کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش کرنا، اور قرآن کے مطلب کو اور قرآن کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کا کیا فائدہ ہے اور کتنا اہم ہے، اس بات کا اگر اندازہ ہم میں سے کسی کو ہو جائے تو وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے ایسے تڑپے گا جیسے پیاسا پانی کے لیے تڑپتا ہے، جیسے ڈوبنے والا کنارے کے لیے، بیمار شفا یابی کے لیے، قیدی آزادی کے لیے، سانس میں کمی والا آکسیجن کے لیے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ سبحان اللہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس آیت کی تلاوت کی نماز کے اندر، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 118۔ اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر دہراتے رہے، بار بار ریپیٹ کرتے رہے، پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس معنی پر غور کر رہے تھے، اس کے اندر عذاب کا ذکر ہے کہ اللہ چاہے تو عذاب دے گا گنہگاروں کو، اللہ اکبر، اور اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ کے اوپر ہے۔ تو عذاب کا خوف، ڈر، یہ بات ہے، اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنے لگے نماز کے اندر، اور بار بار اس کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم نماز میں بھی اگر تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تو ان آیتوں پر غور کرنا چاہیے کہ کس کا کیا مطلب ہو رہا ہے، کس چیز کا ذکر چل رہا ہے، عذاب کا ذکر چل رہا ہے، رحمت کا ذکر چل رہا ہے، جنت کا ذکر چل رہا ہے، جہنم کا ذکر چل رہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے یا کافروں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ تلاوت کرتے ہوئے نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، معنی کے اندر مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور ریپیٹ کرتے تھے، دہراتے تھے انہی آیت کو۔ تو یہاں ایک آیت کو پوری رات دہراتے رہ گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ حدیث ہے سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر۔ مسند امام احمد کے اندر حدیث نمبر ہے 20365۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اجازت مانگی کہ میں قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں، ڈیلی ختم کرنا چاہتا ہوں، پورے قرآن کو ایک دن میں یا اس سے اور جلدی میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، کہا کہ اگرچہ تم پڑھ سکتے ہو، وقت دے سکتے ہو، لیکن اگر زیادہ ہی ختم کرنا ہے بہت جلدی تو 3 دن سے پہلے ختم مت کرنا۔ بہت جلدی اگر ختم کرنا ہے تو کم سے کم 3 دن میں ختم کرنا۔ اور آپ نے فرمایا، غور کیجیے، لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، کہ جو انسان قرآن کو 3 دن سے پہلے ختم کرے گا تو وہ قرآن کو سمجھ نہیں پائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2870۔ پتہ چلا کہ قرآن کی تلاوت کا بھی مقصد یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھے کہ اس کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو نبی نے کہا کہ وہ آدمی سمجھ ہی نہیں پائے گا جو 3 دن سے پہلے ختم کرے گا۔ اس کی کوشش صرف یہ ختم کرو، جیسے کہ آج ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے مہینے میں 2 ختم کر دیا، ہم نے 3 مرتبہ ختم کیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن ترجمہ سے آپ نے کتنا پڑھا، کتنے پارے آپ نے ترجمہ سے پڑھے، کتنی آیتوں کا آپ کو مطلب معلوم ہے، کتنی باتوں کا آپ کو پتہ چلا کہ ہاں اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات کہی ہے۔ اگر نہیں معلوم تو یہ پھر مناسب آپ کے لیے نہیں ہے۔ غور و فکر کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ آپ مہینے میں 3 مرتبہ ختم کرتے ہیں، 3 بار مت کیجیے، ایک ہی مرتبہ ختم کریں مگر ترجمہ سے پڑھیں۔ نہیں ہو سکتا 15 پارہ ہی پڑھیے مگر ترجمہ سے پڑھیے،
اتنا بھی اگر نہیں ہو سکتا 1 مہینے کے اندر تو 10 پارہ ہی پڑھیے، مگر ترجمہ سے پڑھیے، سمجھ کر کے۔ دیکھیے ایک اور دلیل لئیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص 10 آیتوں کو جب سیکھتا تھا، 10 آیتوں کو، تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ وہ ان 10 آیتوں کے بارے میں سمجھ نہیں لیتا کہ ان 10 آیتوں کا کیا مطلب ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا کیا کہا ہے۔ غور و فکر نہیں کرتا جب تک کہ سمجھ نہیں جاتا، اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کو 12 سال تک سیکھا، 12 سال، 10 اور 2 12 سال تک سیکھا سورہ بقرہ کو۔ تو سیکھنے کا مطلب کسی پڑھنا نہیں، یعنی اس کے اندر غور و فکر کر رہے تھے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کیا کیا کہا ہے، کیا حکام ہے، کیا مسائل ہے، کیا بات ہے اللہ نے بیان فرمائی ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کن کن باتوں کا اس کے اندر تذکرہ ہے، کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہے۔ صرف سورہ بقرہ کو سیکھنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ صحابہ کرام میں جو علماء ہے ان بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے 12 سال لگا دیے۔ اور جب سورہ بقرہ کو سیکھ لیے پورا، اس کے معنی مطلب کو سمجھ کر کے جب پڑھ لیے اچھے سے، اور جب ختم ہو گئی سورہ بقرہ تو انہوں نے خوشی کے مارے ایک اونٹ ذبح کیا، کھایا بھی اور لوگوں کو کھلایا بھی، خوشی کے مارے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض سلف کہتے ہیں کہ جب میں رات میں اٹھتا اور کسی صورت کو کھولتا تو اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتا، غور و فکر کرتا اس کے اندر کہ اللہ نے اس کے اندر کیا کیا کہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا بات اس کے اندر ہے۔ غور و فکر کرتے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی اور وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ پوری رات ایک صورت کے اندر رہتے تھے، غور و فکر کرتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ملتی ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں مرفوع اور موقوف، صحابہ کرام کے اقوال، ان کے کوششیں، ان کی محنت، اور صحابہ کرام کے بعد بھی تابعین، تابعین، محدثین، علماء بڑے بڑے جو بہت ہی زیادہ غور کرتے، اور پوری رات ان کی اسی طرح گزر جاتی تھی قرآن مجید کو سمجھنے میں، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے میں۔ آج جو خوارج ہیں، پہلے بھی خوارج تھے، تو خوارج جو ہے خارجی فرقہ ہے، یہ لوگ قرآن کو بہت پڑھتے ہیں، بہت قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ غور و فکر نہیں کرتے، معنی مطلب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے بدعت کے شکار ہیں اور مسلمانوں کا یہ قتل کرتے ہیں لوگ، خارجی لوگ۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے انڈیا پاکستان کا جو مسلمان بدعتی لوگ ہیں، بدعتی، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے جو بدعت سے جڑے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، ان کو دیکھیں گے کہ قرآن تو ان کو بہت اچھا یاد ہوتا ہے، قرآن کو خوب پڑھتے ہیں، بہت اچھے سے پڑھتے ہیں، لیکن پوچھ لیجئے تو ایک آیت کا صحیح سے معنی مطلب ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صرف ختم کرتے ہیں، ختم کرو بس، لیکن غور و فکر نہیں کرتے، معنی مطلب کو نہیں سمجھتے، ترجمے سے نہیں پڑھتے، اسی لیے وہ لوگ شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ ترجمہ سے قرآن کو پڑھتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ شرک ہے، ان کا یہ عمل بدعت ہے، یہ کفر ہے۔ تو مسلمان ہو کر کے بھی شرک بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ قرآن کو ترجمہ سے نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن کے اندر سب سے زیادہ توحید کے ہی مسائل کو بیان کیا ہے، سب سے زیادہ اللہ نے کفر اور شرک سے ہی روکا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ شرک کر رہے ہیں کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ترجمہ سے قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم سب قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں، میننگ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کی تفسیر پر جو درس ہوتا ہے اس درس کو ہم سنیں۔ تو پتہ چلا کہ آج ہی اس رمضان میں اس سے پہلے کچھ لوگ ہیں جو تفسیر سنتے ہی نہیں تھے اور نہیں سنے، کچھ لوگ ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم کو 2 بار ختم کرنا، ہم کو 3 بار ختم کرنا ہے، اور تفسیر آ کر نہیں سنی، ابھی تک نہیں سن پا رہے ہیں۔ تو تفسیر سننا، مطلب کو سمجھنا، یہ بہت اہم ہے اور بہت مفید ہے۔ کاش کہ مسلمان اس کی اہمیت کو جان جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔